انہیں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، پھر یہ ہے کہ اس قرض کو صرف واپس کرنے کی بات نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا کہ اس کے اوپر جتنا وہ رب چاہے گا اضافہ فرمائے گا، اور الفاظ جو ہیں وہ بھی ذرا سماعت فرمائیں کہ اضعافا کثیرہ، یہ نہیں فرمایا کہ اتنا یا اتنا، یہ گن کے نہیں بتایا، بلکہ وہ اضافہ کس درجے ہوگا، بہت زیادہ، اور میری اوقات اور آپ کی اوقات اتنی ہے نا کہ ہم کوئی طے کر لیں کہ یہ بہت زیادہ ہے، تو اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اس پر کس درجے اضافہ فرمائے گا یہ ہم نہیں جانتے، تو اس سے بڑی اس رب کی ہمارے اوپر اور کیا مہربانی ہے۔ عربی زبان میں جو قرض کا لفظ ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر وہ عمل، ہر وہ فعل جس پر جزا طلب کی جا سکے، جس کا بدلہ لازم ہو، یعنی پھر وہی بات کہ اللہ کو قرض دینے کی ہماری کیا اوقات ہے، لیکن وہ رب فرما رہا ہے کہ یہ تم جو خرچ کر رہے ہو نا، اگرچہ میرا ہی دیا ہوا ہے، لیکن تم اس میں سے جو خرچ کرو گے وہ مجھ پر قرض ہے، اور قرض کا مطلب یہ ہے کہ جس کی جزا اور جس کا بدلہ رب کریم لازمی طور پر انسان کو عطا فرمائے گا۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اور یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اور کتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کا صحیح اندازہ جو ہے وہ انسانوں کو اس وقت ہوگا جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، میدان محشر قائم ہوگا، اس وقت کا جو منظر ہے، اس وقت کی جو انسانی خواہشات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے سامنے بیان فرما دیا کہ اس وقت انسان کن کن حسرتوں کے اندر مبتلا ہوں گے، کس چیز کی حسرت کریں گے۔ بندہ اس دنیا سے چلا گیا تو اب اس کے دل کے اندر حسرت کیا ہے؟ کیا یہ حسرت ہوگی کہ اے اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، کہ میں کوٹھیاں اور جائیدادیں بنا، یہ تو کوئی بھی حسرت، یہ تو کسی کے ذہن میں بھی نہیں ہوگی، لیکن میں سے اگلی بات کرنے لگا ہوں، کوئی یہ بھی خواہش نہیں کرے گا کہ اے اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے کہ میں کچھ اور نمازیں پڑھ لوں، حالانکہ یہ بہت بڑی نیکی ہے، کوئی حج اور عمرے کر لوں، حالانکہ یہ بڑی باتیں ہیں، کوئی ذکر اذکار اور تسبیحات کر لوں، اس لیے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قرب کا ذریعہ ہے یہ چیزیں، لیکن اس دن جو سب سے بڑی حسرت ہوگی انسان کی، اور خود اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے سامنے بیان فرما دیا، کیا لوگوں اس دنیا کے اندر میرے دیے ہوئے مال میں سے میرے بندوں پر خرچ کر لو، انسانوں پر خرچ کر لو، انسانیت کو سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ کی نگاہ میں اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے کہ کتنی بڑی یہ عبادت ہے اور کتنی بڑی یہ سعادت ہے جس کو نصیب ہو، تو حسرت کیا ہوگی انسان کی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہمیں یہ حکم ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اور پھر وہ یہ اس حسرت کا اظہار کرے کہ اللہ کاش تو نے مجھے کچھ تھوڑی مہلت دی ہوتی، فاصدق واکن من الصالحین، اور میں اپنے مال میں سے کچھ خرچ کر کے نیکوکاروں میں شمار ہو جاتا ہوں۔ یعنی یہ جو حسرت ہے یہ مزید عمرے اور حج کی حسرت نہیں ہوگی، نمازوں کی حسرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ بندہ وہاں جا کے سمجھ لے گا کہ یہ نمازیں، یہ روزہ، زکوٰۃ، یہ حج، یہ بڑی اہم باتیں، کوئی شک نہیں اس میں،
لیکن بندے کو سمجھ آئے گی کہ یہ تو اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، اس میں کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، چاہے گا تو سزا دے گا، چاہے گا تو معاف فرما دے گا، لیکن ہمیں امید ہے کہ وہ رب جتنا رحیم اور کریم ہے وہ معاف ہی فرمائے گا۔ لیکن جس چیز میں کوتاہی حسرت ہوگی انسان کے لیے وہ یہ ہے کہ جس مال کے لیے وہ دن رات مرتا رہا ہے اور کوشاں رہا ہے اور اپنی زندگی کو اس نے کھپا دیا ہے، وہ ایسے ہی چھوڑ کر آ گیا اور اگلی نسلوں کو اس کی اس محنت کی قدر و قیمت کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ اگر ہو بھی میں کہتا ہوں تو تب بھی کیا ہے، حساب کتاب تو وہ دے گا، اس میں سے اس نے اپنے لیے کتنا بچایا ہے، جو اس نے اولاد کے لیے چھوڑ دیا وہ اسی کے لیے ہے، رشتہ داروں کے لیے ہے، عزیز و اقارب کے لیے، اس نے اپنے لیے وہ چھوڑا ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ یہ ہے وہ مال